السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ وَإِذْ اور جب قلنا حکم دیا ہم نے للملائکۃ فرشتوں کو اسجدو کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور گھمنڈ کیا، وکانا اور وہ تھا ہی من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور انکار کے ساتھ تکبر بھی کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا دوسرا شرف بیان ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات سے پتہ چلا کہ انہیں علم دیا گیا، سب سے زیادہ وہ ان کا شرف تھا۔ یہاں اس علم کی بنا پر اب فرشتوں سے سجدے کا شرف۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا عبادت کا۔ یہاں پر تعظیم کا سجدہ مراد ہے، ویسے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے تو اب کیا ہے، سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے، یعنی سب نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی۔ یہاں پر تعظیمی سجدہ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ کامل سجدہ کیسا ہوتا ہے، جیسے نماز کا، جس میں پیشانی، ناک، دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں زمین پر لگنے چاہیے، یعنی 7 اعضاء پر جو سجدہ ہو سجدہ کامل کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ صرف پیشانی اور ناک پہ کیا تو سجدہ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اپنے سجدوں کو بھی چیک کر لیں۔ ہم اکثر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سجدے ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے گھٹنے زمین پر ہوتے ہیں لیکن پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، تو پلیز سب اپنے اپنے سجدوں کو بھی چیک کر لیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیم اور اکرام کا تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا۔ یاد رکھیں پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کَرَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ، پھر وہ خواب حقیقت ہوا، سارے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں، صرف عبادت کا سجدہ جائز ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے وہ کون تھا؟ وہ جنوں کا سردار ہے، باپ ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو سجدے کا فرشتوں کو ملا تھا، ابلیس کہاں سے آ گیا؟ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ تھا، دوستی فرشتوں کے ساتھ تھی۔ جس وقت حکم ملا یہ وہاں موجود تھا، تو اس کو بھی حکم ملا، جس کی وضاحت سورۃ الاعراف میں ہوگی۔ قرآن میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں جن تھا۔ سورہ اعراف میں انکار کی وجہ ابلیس نے بتائی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں جبکہ آدم علیہ السلام مٹی سے، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ بنیادی وجہ غرور، تکبر تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، یہ بات درست نہیں، کیونکہ فرشتے کس سے بنتے ہیں؟ نور سے، اور جبکہ ابلیس خلقتنی من النار، ابلیس آگ سے بنا تھا، اور آدم علیہ السلام فخلقتہ من طین، مطلب آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ابلیس آگ سے بنا تھا، جن آگ سے ہی بنتے تھے۔ تو سب کو حکم ملا سجدے کا، تو ابلیس نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہی تھا۔ تو یہ حسد اور تکبر تھا، تو جس کی بنا پر ابلیس نے انکار کیا۔ اگر یہ دو بیماریاں انسانوں کے اندر بھی ہوں تو ان کے کوئی کام بھی درست نہیں ہو پاتے، ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہر دشمن دوست بن سکتا ہے سوائے حاسد کے، حاسد کبھی آپ کا نہیں بنتا، آپ جو چاہیں کر لیں۔ تو یہ دونوں بیماریاں ابلیس کے اندر موجود تھیں۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جبکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا۔ تو بہتر کون ہوا، آدم علیہ السلام یا کہ ابلیس؟ آف کورس آدم علیہ السلام ہی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ ہاتھ سے بنایا عرش، قلم، آدم علیہ السلام، جنت عدن۔ باقی چیزوں کو بناتے ہوئے اللہ نے صرف کن کہا اور وہ ہو گیا۔ ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ قلم جو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پھر جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ نے حکم دیا تو بجا لانا ضروری تھا، چاہے جائز تھا یا نہیں۔ عبادت کی اصل اطاعت ہے کہ اللہ کا ہر حکم مان لو، پسند ہے یا نہیں، عبادت ہے۔ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، مان لو تو یہ عبادت ہے۔ اس آیت سے ابلیس کی کچھ مذموم صفات کا بھی پتہ چلتا ہے، مثلاً کہ پہلی جو اس کی مذموم صفت ہے، اللہ کے حکم سے انکار کیا، یہ بری صفت ہے۔ حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی ظاہر کی اور کفر کیا۔ یہاں یہ جو استکبارہ کا لفظ ہے، یعنی کاف بارہ کبر، کبر کا مطلب ہے تکبر۔ جب سین اور تا ساتھ مل گئے تو اس میں اور زیادہ شدت آگی معنی میں۔ استکبارہ کا لفظ اس سے مراد ہے کہ تکبر میں بڑا ہوا ہونا۔ جب سین اور تا کا اضافہ ہوا تو معنی میں شدت آگئی۔ ابلیس کے اس انجام سے پتہ چلا کہ حق کو قبول کرنے میں اگر تکبر وجہ ہو تو پھر اس میں انسان کی بھی ہلاکت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد، تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔